بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی بات لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے اس بات کو سن لیا تو یقیناً ہم مجلس کے آداب سیکھنا شروع کر دیں گے اور ہمیں مجلس میں بیٹھنے کے آداب مل جائیں گے۔ وہ کون سی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی کو جب پہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اس مجلس میں بیٹھ کر ایک نظر اس انگوٹھی کو دیکھتے اور ایک نظر صحابہ کرام کی طرف اٹھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس انگوٹھی کو جب سے میں نے بنوایا ہے تو اس انگوٹھی نے یہ مجھے اس کام پہ لگا دیا ہے کہ ایک نظر آپ کی طرف اور ایک نظر انگوٹھی، حصہ ہی اس نے بانٹ دیا ہے، محبت ہی اس نے تقسیم کر دی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر اس انگوٹھی کو اتار دیا اور کبھی بھی نہیں پہنی۔ اس حدیث کا مطلب سمجھو، مفہوم سمجھو، وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے، کسی دوست کے پاس بیٹھے یا کسی مہمانوں کے پاس بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کو چھوڑ کر کسی ایسے کام میں نہ مشغول ہو جائے کہ جس سے مہمان بھی ناراض ہو اور جس سے وہ مجلس کے آداب کے وہ کام منافی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دوستوں کے پاس بیٹھا ہو، دوستوں کو چھوڑ کر موبائل جیب سے نکالے اور موبائل میں مصروف ہو جائے، جیسے آج کل جوان طبقہ اور بڑے بڑے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تعزیت پہ جاتے ہیں، وہ بجائے تعزیت کرنے کے وہاں موبائل سے جو ہے وہ اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مجلس کے بھی آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی مہمان کے پاس جو ہے وہ بن کر جائے اور کسی مجلس میں بیٹھے یا کسی دوستوں کے پاس بیٹھے تو ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے دوستوں سے اس کی نظر ہٹ جائے اور میزبان سے ہٹ جائے نظر اور مجلس کے آداب کے منافی ہو۔ لہٰذا آج کل ان تمام یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ہر شخص جو ہے وہ اس کام میں مبتلا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کے یہ آداب ہیں کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہے بس اسی کی طرف توجہ۔ یہ نہیں ہے کہ مجلس کو اس کے شرکاء کو چھوڑ کر، مہمانوں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جائے، موبائل میں مصروف ہو جائے یا کسی اور باتوں میں مصروف ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک، جو بھی قرآن پاک کے اندر احکام ہیں ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔